اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مذہبی اسکالر حاجی یافور رضا اتاری نے تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں انجمن اسلامک آڈیٹوریم ہال میں سنتوں بھرا بیان فرمایا، جس میں سفیر پاکستان نے بھی شرکت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران یوسف کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی یافور رضا اتاری نے تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں انجمن اسلامک آڈیٹوریم ہال میں سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ اس اجتماع میں پاکستان کے سفیر عاصم افتخار اور پاکستان تھائی ایسوسی ایشن کے صدر عبدالغفار وارسی سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ حاجی یافور رضا اتاری نے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کے موضوع پر بیان فرمایا۔ انشاءاللہ نبی کی سنتیں پھیلائیں گے اور نبی کی سنتوں کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون کرو۔ انشاءاللہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں پہنچانے کے لیے، دین پہنچانے کے لیے دعوت اسلامی دن بھر کوشش کرے گی۔ پاکستانی سفیر عاصم افتخار اور دیگر تاجران نے بھی اجتماع کے اختتام پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ لاہور سے ایک مدنی قافلہ بینکاک تھائی لینڈ آیا، جس میں مجھے بھی آنے کا موقع ملا۔ ہمارے مدنی قافلے میں جو ہمارے امیر ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج یافور رضا اتاری صاحب دامت برکاتہم عالیہ لاہور سے تشریف لائے ہیں، اور ہمیں یہاں ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں ان سے متاثر ہوا ہوں، اور میری ملاقات کے بعد میں نے ان کو اپنی دعاؤں میں ہمارے جو ہندوستان کے حالات ہیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی کہا ہے میں نے، تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان بھی آئے۔ حاجی یافور رضا اتاری کے ساتھ ایک قافلے پر آئے ہیں اور ہمیں یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی کمیونٹیز کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے۔ اوورسیز پاکستانیز تھائی ایسوسی ایشن کے صدر عبدالغفار وارسی نے حاجی یافور رضا اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک ظہرانہ کا بھی اہتمام کیا، جس میں سیکرٹری جنرل محمد اظہر ورک نے او پی کی ایگزیکٹو باڈی کے ہمراہ حاجی یافور رضا کو خوش آمدید کہا۔ تقریب سے گفتگو کے دوران حاجی یافور رضا نے کہا، ہمیں باعمل ہونے کی ضرورت ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ تعلیمی اداروں میں تعلیم کے ساتھ بہترین تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے۔ آخر میں ملک و ملت کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا بنائے، عمل پیرا رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آج جو ہمارے مسلمان بھائی جمع ہیں، اللہ ان کی دینی دنیاوی مشکلات کو آسان کرے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ کرے۔ وہ جنوبی کوریا میں فیضان مدینہ کے انتظامات کا جائزہ لینے اور مسلم کمیونٹی سے ملاقاتیں کرنے کے بعد تھائی لینڈ پہنچے اور اب دینی کاموں کے سلسلے میں کمبوڈیا تشریف لے جائیں گے۔ عمران یوسف، 92 نیوز، بینکاک۔